بھائی دوستو، اللہ کا رحم و فضل و کرم و احسان ہو جس نے ہم سب کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ ہمارا کوئی اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے رحم و فضل سے ہوا۔ جو کچھ ہوا اللہ کے ارادے سے ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا اللہ کے ارادے سے ہوگا۔ پہلے کوئی چیز نہیں تھے، اللہ کی ذات موجود تھے، آج جو کچھ ہے اللہ کی ذات موجود ہے، کل جو کچھ نہیں ہوگا اللہ کی ذات موجود ہوں گے۔ وہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ ساتوں آسمان والے، ساتوں زمین والے، اعلیٰ والے، تخت سرا والے، جنوب شمال والے، مشرق مغرب والے، سب اللہ کے محتاج ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، تنہا ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس سے کوئی پیدا، نہ وہ کسی سے پیدا۔ کوئی اس کا ہم سر نہیں، کوئی اس کا جواب نہیں، کوئی اس کا برابری کا نہیں، کوئی اس کا جوڑ کا نہیں، کوئی اس کا ٹکر کا نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی اس پر غالب نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کا جواب نہیں، کوئی اس جیسا نہیں۔ ظلم جہل سے پاک ہے، رنگ روپ سے پاک ہے، ہر غیب سے پاک ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ کوئی اس کی بڑائی کی حد نہیں، کوئی اس کی بڑائی کی حد نہیں، کوئی اس کی کبریائی کی حد نہیں، کوئی اس کی اونچائی کی حد نہیں، کوئی اس کی عظمتوں کی حد نہیں، کوئی اس کی طاقتوں کی حد نہیں، کوئی اس کی عزتوں کی حد نہیں، کوئی اس جیسا نہیں۔ ہر غیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی بات کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے تھے کہ تم اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو کہ بنانے والے نے کیوں پیدا کیا، بنانے والے نے کیوں بھیجا، آنے کا مقصد کیا ہے، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں اور میں نے جانا کہاں ہے۔ زندگی کا پہلا سبق ہے کہ اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں کہ تمہارا مالک کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا رازق کون ہے۔